نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھیں۔ آج کا ہمارا موضوع چونکہ محرم الحرام آ رہا ہے، تو یکم محرم الحرام کے حساب سے خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں چند باتیں کریں گے، اور ان کی شہادت کے بارے میں ہم چند باتیں کریں گے کہ ان کی شہادت کس طرح ہوئی، کس نے کی، کس نے انہیں شہید کیا اور کس وجہ سے کیا، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو بیان کے آخر میں بتائیں گے۔ شروع میں چند باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جلیل القدر صحابی تھے، خلیفہ دوم تھے، اور اس قدر مشہور و معروف صحابی تھے۔ اور ان کی مشہور و معروف ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا اور کفار کو للکارا، اور کئی سارے واقعات ہیں جو بیان اگر ہم کرنا چاہیں تو اس پر دنوں لگ سکتے ہیں، مہینوں لگ سکتے ہیں، اور بہت سارے واقعات الحمدللہ آپ حضرات کو یاد بھی ہوں گے، ان کے عدل و انصاف کے حساب سے، ان کی شجاعت کے حساب سے، اور ان کا طرز زندگی اور خلافت کے حساب سے۔ تو اگر عدل و انصاف کی بات کی جائے تو ان کا عدل و انصاف اس قدر مشہور اور معروف تھا اور اللہ کو قبول بھی تھا۔ اور آپ دیکھیں آج کے دور میں، نفسا نفسی کے دور میں، اس قدر فتنے والے دور میں، غیر مسلموں نے آپ کے قانون کو پڑھا، سرچ کی، اور جب دیکھا کہ یہ ہماری رعایا ہماری عوام کے لیے انتہائی مفید ہے تو انہوں نے اسے لیا اور باقاعدہ اپنی اسمبلیوں میں اسے پاس کروایا اور نافذ العمل کروایا۔ برطانیہ ایک شہر ہے، کفار کا شہر ہے، غیر مسلم ہے، ان کا ایک ملک ہے برطانیہ، ان کا ایک شہر ہے لندن۔ وہاں پر کچھ عرصے پہلے عمر لا کے نام سے قانون متعارف کروایا گیا اور اسے باقاعدہ اسمبلی سے پاس کروایا گیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بنایا ہوا قانون تھا۔ وہ قانون کیا تھا؟ وہ قانون یہ تھا کہ بوڑھوں اور بچوں کا وظیفہ مقرر کرنا۔ تو آپ کے دور خلافت میں بوڑھوں اور بچوں کا ایک وظیفہ مقرر کیا گیا تھا۔ آج اسے غیر مسلم نے ریسرچ کیا اس قانون کو اور اسے سمجھا اور متعارف کروایا، تو اور اپنی اسمبلیوں سے پاس کروا کر نافذ العمل کروا دیا۔ آج عمر لا کے نام سے برطانیہ میں یہ قانون نافذ العمل ہے۔ تو آپ کا عدل انصاف اس قدر تھا کہ اس چیز سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا عدل انصاف اور طرز زندگی جو آپ نے اپنی رعایا کے لیے گزاری، آج غیر مسلموں نے اسے اپنایا ہوا ہے۔ بہت سارے واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہیں، شجاعت کے حساب سے، عدل و انصاف کے حساب سے۔ زمین کو اپنا عصا مارا، زمین نے وہ تیل واپس کر دیا۔ اسی طرح دریائے فرات کے اندر خط ڈالا اور وہ دریا روانہ ہو گیا۔ بہت سارے واقعات ہیں، ہم صرف اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کا دن ہے، اور اس حساب سے آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یکم محرم الحرام کو جب آپ کی شہادت ہوئی، اس شہادت کا سبب کیا بنا اور کس بدبخت نے آپ کو شہید کیا اور کس وجہ سے کیا۔ یہ ایک اہم موضوع ہے جو بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں۔ عموماً یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے۔ اب کس وجہ سے ہوئے، کس نے کیا، کیوں کیا، یہ کچھ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ غور سے سنیے گا، آپ کو اپنی زندگی میں کام آئے گی، اور لوگوں تک آپ کا فرض ہے کہ یہ سن کر آپ دوسروں لوگوں تک اسے پہنچائیں۔ تو چلتے ہیں اس واقعے کی طرف، لرزہ خیز واقعہ، انسانیت کے لیے بھی، امت کے لیے بھی، جو یکم محرم الحرام کو پیش آیا۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، عجمی غلام۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا اور عجمی غلام تھا، فیروز نام تھا، ابو لولو اس کی کنیت تھی۔ وہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اپنے آقا کی شکایت لے کر کہ جی میرے آقا مجھ سے 2 درہم وصول کرتے ہیں، جو تقریباً 7 آنے بنتے ہیں اس حساب کے حساب سے، تو یہ بہت زیادہ ہے، میں ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ تم کام کیا کرتے ہو، تمہارے روزگار کیا ہے، تمہارا ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ تو اس نے اپنے اس حساب سے اس ٹائم پر جو تجارت بزنس وغیرہ ہوا کرتا تھا، نجاری، اسی طرح اور بزنس اس نے 2-3 بتائے کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ جو کام آپ کرتے ہو، جو تجارت بزنس آپ کرتے ہو، اور جو آپ کے ذریعہ آمدنی ہے، اس حساب سے 2 درہم جو ہیں وہ زیادہ نہیں، تو لہٰذا آپ یہاں سے جائیں اور اسی پہ اکتفا کریں کہ آپ 2 درہم ادا کریں۔ اس پر وہ بدبخت ناراض ہوا اور اپنی انا کا مسئلہ بنایا اور وہ واپس چلا گیا۔ اگلے دن فجر کی نماز کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے جب مصلی پر کھڑے ہوئے تو ابو لولو فیروز وہ بدبخت ایک جگہ پر چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اور اچانک سے آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر سے وار کیے، 6 سے 7 وار کیے، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر گئے، اور لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور علاج کے غرض سے گھر لے گئے، اور علاج سے انہیں افادہ نہیں ہوا، اور جس دن ان پر خنجروں سے حملہ کیا گیا تھا اس دن کے بعد 3 دن بعد، یعنی کہ اس سے 3 دن بعد آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اور علاج میں افادہ نہ ہوتے ہوئے آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے اور اس کے بعد یکم محرم الحرام کا دن تھا، اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت چند اشعار آپ کی زبان پر تھے، وہ یہ تھے کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، لیکن میں مسلمان ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں۔ یہ چند عربی کے اشعار تھے جو آپ کی زبان پر تھے، اور آپ کی وصیت کے مطابق، آپ کی وفات کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا گھر جس میں آپ سکونت اختیار کیے ہوئے تھے اس کو بیچ کر آپ کا قرض ادا کیا گیا۔ اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور حضرت عثمان، حضرت علی اور طلحہ، عبد الرحمن بن عوف اور کچھ صحابہ کرام نے آپ کو قبر میں اتارا۔ سامعین گرامی، یہ تو مختصر سا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تھا کہ انہیں کس نے شہید کیا، کس وجہ سے کیا اور کیوں کیا۔ تو جاتے وقت آخری لمحات میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل انصاف کو قائم رکھا، کیونکہ
اس بدبخت نے 2 درہم کی شکایت کی کہ میرا آقا مجھ سے 2 درہم وصول کرتا ہے۔ اس پر آپ کا عدل و انصاف یہ تھا کہ آپ نے اسے دریافت کیا کہ آپ کا ذریعہ آمدنی کیا ہے۔ جب اس نے بتایا تو آپ نے اپنے اندازے سے یا اس ٹائم کے حساب سے یہ بات کہی کہ وہ جو 2 درہم آپ ادا کرتے ہو اور اس کے بدلے میں جو آپ کام کر رہے ہو، جو آپ کا بزنس ہے، تو میرے حساب سے یہ 2 درہم ٹھیک ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ جس پر وہ بدبخت ناراض ہوا اور آپ پر حملہ آور ہوا اور آپ کو شہید کیا۔ تو جاتے وقت بھی انہوں نے عدل و انصاف کا ترازو برقرار رکھا، عدل و انصاف کا جھنڈا اونچا رکھا۔ اس سے ایک اور اہم مسئلہ نکلتا ہے کہ وقت کا خلیفہ جو امیر المؤمنین کہلاتا ہے اور وقت کا خلیفہ جو رعایا کا سربراہ کہلاتا ہے، جب وہ وفات پائے اور اس حالت میں وفات پائے کہ اس کا گھر جس میں اس نے سکونت اختیار کی ہوئی تھی انہوں نے اسے بیچ کر اس کا قرضہ ادا کیا گیا، یعنی کہ آپ کا عدل و انصاف، آپ کی ایمانداری کا یہ سب سے بڑا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ آپ جس طرح کی آپ نے اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ آپ نے اپنی رعایا کو چلایا، آپ اس حال میں دنیا سے گئے کہ آپ پر قرضہ تھا اور آپ کا قرضہ آپ کا گھر بیچ کر ادا کیا گیا۔ تو یہ سب سے بڑی ایمانداری کی ہمیں ایک مثال ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ حضرات اس واقعے کو سمجھیں گے اور اس میں بہت سارے اہم پہلو ہیں جسے آپ اپنائیں گے، اور ہر پہلو میں آپ کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ملے گی جو آپ اپنی طرز زندگی میں اپنا سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کے سربراہوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرز حکومت نصیب فرمائے، ان پر چلنا نصیب فرمائے، اور رعایا کے ساتھ حسن سلوک اور عدل انصاف والا معاملہ کرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔